ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہے ساگ خریدنے کے لیے بازار پہنچ گئے. اب آپ لوگ کو جو کرنا کیجئے، میں وہ درود شریف پڑھوں گا جو مولانا حضرات اسٹیج پہ نہیں پڑھتے ہیں، اتنا ٹائم ہی ان کے پاس نہیں رہتا ہے. وہی درود میں پڑھوں گا، 5 منٹ اسی میں لگ جائے گا. اور آپ لوگ ہنگامہ کیجئے تو کیجئے. مسئلہ آپ لوگ کو معلوم ہے اور پھر بھی احساس نہیں ہے کہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا تقریر سے پہلے کا خطبہ ہو، اس کا سننا واجب ہے. خاموش رہنا ضروری ہے. تو یہاں میں خطبہ شروع کیا تو ادھر الگ ہنگامہ ہو گیا. آپ لوگ نیک کام کرنے آتے ہیں، اس میں گناہ کیوں خریدتے ہیں؟ نیکیوں میں اضافہ نہ کرنا چاہیے. مائک والے بھائی سے کہوں گا آپ کے مائک کی سیٹنگ بہت لاجواب ہے، لیکن وہاں تک ساؤنڈ بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے. ہاں آپ بڑھا دیجئے. مائک میں سٹ کے نہیں بولتا ہوں، کہیں کرنٹ مار دے یہیں پہ رہ جائیں، بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں مارے نہ مارے، ہاں بس یہیں پہ چھوڑ دیجئے. مائک اتنی اچھی سیٹنگ ہے، مخالف کیوں کرتے ہیں؟ میرے جیسے کمزور آدمی سے آپ کو پرابلم کیا ہے کہ مشین پھٹ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے بیٹھیے. بہت اچھا بجا رہے ہیں، آپ کی سیٹنگ اچھی ہے. ان کی جو سیٹنگ گڑبڑ ہو گئی ہے، ان لوگوں کی سیٹنگ ہے، سب اسپیشلسٹ ہیں نعت شریف کے. شہنشاہ ترنم جناب حبیب اللہ فیضی صاحب کو جو اللہ نے مقبولیت دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، شکر ہے. وہ جب پڑھتے ہیں تو ایک وارفتگی کا عالم ہو ہی جاتا ہے. اور جتنا آدمی لڑکا سب جنس والا 17-18 سال والا لہک رہا تھا، چہک رہا تھا، ایک مصرع کا معنی نہیں سمجھا. اور اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام، ان کی کیا بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جلدی نہیں سمجھتے ہیں جی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سننے کا ٹائم آیا، نہیں سمجھے، سننے کا اور سمجھنے کا، تو علاقہ خالی کر دیا. جانے دیجئے، جو گئے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. دیکھیے آپ کے مائک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سمجھ گئے ہیں، اللہ مجھ میں پرابلم ہے. ہاں سٹ کے اگر بولیں گے تو پرابلم ہی پرابلم ہے. آدھا کلو تھوک بھی اس میں گھسے گی، سمجھ گئے. اور پھر دوسرا کوئی آئے گا سٹا کے بولے گا تو انفیکشن بھی ہوگا. ہٹ کے بولنا چاہیے. مائک بھی خراب، سٹ کے بولیے گا تھوک گھسے گی اس میں، دوسرا آئے گا سٹے گا، انفیکشن ہوگا. ہٹ کے ہی بولنا چاہیے. سیٹنگ ٹھیک ہے. آپ لوگ جب اتنا ہٹے ہوئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں. مائک والے سے کیا ہے، غیر سنا، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں. آپ لوگ جو ریکارڈنگ والا سسٹم کیے ہیں، اللہ رسول کا خوف ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پہ بنانے کے لیے مسلمان ہیں تو خوف کیجئے. کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی بھی فوٹو کھنچوا لے تو جائز نہیں ہوگا. حرام ہے فوٹو کھنچوانا بغیر عذر شرعی، وہ حرام ہی رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سب تو کرتا ہے، تو شراب پینے والے سب پینے لگے تو کیا جائز ہو جائے گی؟ حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی. فوٹو کھینچنا بلا عذر شرعی یا کھنچوانا حرام تھا، حرام ہی رہے گا. مجبوری ہو، ضرورت ہو، آپ کھینچ سکتے ہیں. اس کا خیال رکھیے. مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ساری پھٹانی ختم ہو جائے گی. منموجی کرتے ہیں، اپنا اپنا دماغ لگاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے. فوٹو ہی کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام تر انسانوں کی ہر میدان میں رہنمائی فرما دیا ہے. اب ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنے کی، ماننے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. نفس پرستی سے چھوڑ دیجئے. ایک فیضی صاحب گئے ہیں، دوسرے فیضی صاحب آ گئے. دو فیضی کے بیچ میں جو ہے ایک رضوی بھی ہے جی. اندلیب گلشن رسالت جناب ندیم رضا فیضی صاحب کی آمد ہو گئی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حبیب اللہ صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، ہم سبوں کے والدین کریمین کی مغفرت فرمائے.
بیٹھ جاؤ میرے بھائی، آواز بند کرو، منہ سے مت بیٹھو، آواز بالکل آ گئے، خاموش رہو میرے بھائی، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھیے۔ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنی محنتوں کا، کتنی مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، جلسہ کرانے والے جانتے ہیں، اور آپ لوگ کو پھر بلاتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اس لیے وقت کی قدر کیجیے۔ کچھ اگر سیکھنے کا، سننے کا اگر شوق ہے، ذوق ہے، تو انشاءاللہ میں آپ تک پیغامات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چھوڑ دیجیے نا ذرا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اتنا ڈھیلا سب ٹائٹ ہوگا، وقت آنے دیجیے۔ سنیے، ہاں، جو لوگ بخیل ہیں وہ سخی ہو جائیں، جو لوگ پرابلم میں حسد کے مبتلا ہیں وہ فری مائنڈ ہو جائیں۔ اس کے بعد گفتگو سنیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب باوقار فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صدام حسین جامی صاحب سے اچھا خطاب آپ نے سنا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقبول خاص و عام فرمائے اور زبان میں اثر پیدا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہو۔ اور شروع میں آمین کہہ دیا، اس کے بعد کوئی آمین نہیں کہا، پرابلم ہے، یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں مولوی جو ہے آگے نہ بڑھے، وہ پیچھے رہے۔ میں نے دعا کی، آپ نے آمین بھی نہیں کہا، جانے دیتے۔ اور کئی ثناخانی رسول نے آپ کو سنایا، تقریر بھی آپ نے سن لیا۔ متکلم میں بے مثال حضرت اسرائیل صاحب جو ہیں، جس اسرافیل صاحب، میں جلدی سے اسرافیل نہیں کہہ رہا تھا، سمجھ گئے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس اسرافیل علیہ السلام جو ہوں گے نا، سب سے آخر میں وہی بچے رہیں گے۔ ایک بار سور پھونکیں گے حکم خدا سے تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور پھر تنہا بچ جائیں گے، پھر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ پھر اللہ کی جب مرضی ہوگی تو پھر اس فرشتہ کو اللہ زندگی دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکلیں گے، انہی کا نام ہے اسرافیل، ٹھیک ہے؟ اسرافیل مقرب فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جی۔ اسی نام کا ناظم اجلاس منبع اخلاص علامہ اسرافیل صاحب نے جو خون جگر پیش کیا ہے، آپ لوگ کو لگتا ہے مولوی ہے چلانے دو، ذرا مائک پہ اس طرح چلا کے دیکھے گا تب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر شاعر، ہر خطیب، ہر نقیب چاہتا ہے کہ جو سامعین آئے ہیں وہ خالی نہ جائیں، سب کا دامن مرادوں سے بھر جائے، معلومات میں اضافہ ہو، نہ سامعین کی سماعت کمزور ہو، نہ ہمارا جلسہ کہیں سے ڈس بیلنس ہو۔ بڑی محنتیں کرتے ہیں لوگ، آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں، بولنے سے زیادہ محنت سننے میں۔ اگر توجہ سے سنے تو ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں، دعائیں سرکار گلزار ملت قبلہ میرے ساتھ ہے، اخبار پڑھ کے یوٹیوب فیس بک سے نہیں بولتا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ ہماری جماعت کے ذمہ دار اکثر علماء کرام ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، آج نئی بیماری چلی ہے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سن لیا، اسی وقت بھجا دیا، دلیل مانگیے تو کہے گا یوٹیوب پہ تھا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے میں زیادہ محنت ہے پڑھنے سے، تو ثواب بھی تو زیادہ ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا آپ لوگ بالکل ریلیف میں رہیں، ریلیکس میں رہیں، آرام فرمائیں۔ میں خود سبحان اللہ کہوں گا، میں خود الحمدللہ کہوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود اس کا جواب دوں گا، ثواب بھی میں ہی لے لوں گا۔ اور آپ سے حشر میں ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا کہیے اب کیا حال ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ جس نے اللہ کا نام لیا یہاں اس کا کیا مقام ہے، اور جو کڑیا کی طرح بیٹھا رہا اس کا حال کیا ہے۔
میں کچھ جملے ایسے بولتا ہوں جو بالکل جلدی آپ سمجھ جائے، ڈکشنری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، الحمدللہ نہیں کہیں گے تو کیا مقرری تقریر نہیں کر پائے گا؟ اللہ کا احسان ہے، قبرستان میں بھی تقریر کروں گا، اب کر سکتا ہوں، لیکن سنی بیدار مغز کا جو قبر میں ہوگا وہ برداشت کرے گا، وہیں سے بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ہم سن نہیں پائیں گے، ہم سن نہیں پائیں گے۔ دیوانہ تو کہیں رہے گا، نبی کا نام سن کے تڑپ ہی جائے گا۔ ابھی جو آپ لوگ جلسہ کے نام پہ شعر سن رہے تھے اور چالو تھا، برسات ہو رہی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی ندیم رضا صاحب بھی پڑھنے کو باقی ہے، اور ان سے پہلے میں جو ہوں بیچ میں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، صرف تقریر کرتا ہوں؟ الحمدللہ رمضان میں تراویح بھی سناتا ہوں، الحمدللہ، اور سنیے نبی کی نعت بھی پڑھتا ہوں، گزروں کی منقبت بھی پڑھتا ہوں، اور اس تیور میں پڑھتا ہوں ندیم ہو چاہے حبیب ہو چاہے اسد اقبال ہو چاہے دلکش راجوی، پاکستان کا ویس رضا قادری ہو، اگر میری طرف پڑھنے کی کوشش کیا مطلب بھول جائے گا۔ اس تیور میں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ یہ سب ماحول میں یہی لوگ پڑھتے ہیں، میں جب پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے ماحول بالکل اوکے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ماحول بنے گا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں۔ آرام سے رہیے، آرام سے۔ میں ایک شعر سنا رہا ہوں، سنیے، اچھے اچھے اشعار آپ نے سن لیا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پہلے اس بات کو میں صاف کر دوں تاکہ بعد میں نہ بولے مولوی صاحب اٹھایا کہیں اب پٹک دیا کہیں۔ پڑھنے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پڑھنے سے زیادہ سننے میں محنتیں بھی پڑتی ہیں، جیسے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اب کوئی سن رہا ہے تو سننے والے کو زیادہ ثواب، کیونکہ اسے محنت بھی تو زیادہ پڑ رہی ہے، دھیان کو یہاں رکھنا ہے، ذہن کو یہاں رکھنا ہے، نفس امارہ حملہ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے، بڑی محنتیں ہیں۔ تو آپ سن رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے۔ اب بیچ میں اگر آپ کا دل چاہے، سمجھ گئے، نہ جبرن نہ قہرن نہ زغرن نہ عسرن، محبتن عقیقتن تعظیمن تکریمن تحریمن، اگر دل سے آپ نے سبحان اللہ کہا تو سمجھیے اللہ آپ کے نیکی میں اضافہ فرمائے گا۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ رکے حضرت، میں سبحان اللہ بول لے رہا ہوں، اتنا اچھا شعر تھا، آپ لوگ نہیں بولے، میں بول رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں خود اللہ کا فضل ہے، میں اپنے گھر میں نعت پڑھتا ہوں جناب، جی ہاں، بیوی رہتی ہے، میرے بچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کبھی کبھی سبحان اللہ نہیں کہتے، اس کو کہتا ہوں سبحان اللہ کب بولو گے، اس سے بھی بلواتا ہوں، ثواب مل جاتا ہے۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ اور بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، سبحان اللہ۔ بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، اب ہر ایک امتی، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا، ہمہ شمہ کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نمازی بھی پکارے گا، غازی بھی پکارے گا، قاری بھی پکارے گا، حاجی بھی پکارے گا، پی پی ایل والا پکارے گا، اے پی ایل والا پکارے گا، دیہاتی پکارے گا، شہری پکارے گا، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کالا ہو، گورا ہو، جوان ہو، بڈھا ہو، کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، دیہاتی ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو۔ اب میں کھل کے میں بتا دے رہا ہوں، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، محدث صاحب ہو، مجتہد صاحب ہو، یہاں تک کہ صابر، صبر کرنے والا ہو، صابر ہو یا شاکر ہو یا عابد ہو، یہی نہیں آگے بڑھئے، ولی ہو یا خواجہ ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا عبدال ہو یا افراد ہو، یوں کہہ دیجئے بریلی والے پکاریں گے، کچوچا والے پکاریں گے، مخدوم سمنہ پکاریں گے، مخدوم بہاری پکاریں گے، باخدا نظام الدین پکاریں گے، حضرت صابر کلیری پکاریں گے، تمام پکاریں گے،
गौसे आजम भी पुकारेंगे, करबला वाले पुकारेंगे, बद्र वाले पुकारेंगे, हुनैन वाले पुकारेंगे, मक्के वाले पुकारेंगे, मदीने वाले पुकारेंगे, सहाबी पुकारेंगे, ताबई पुकारेंगे, तबा ताबईन पुकारेंगे, अइम्मे दीन पुकारेंगे, मुज्तहिदीन पुकारेंगे। और मैं खुलासा कह दूं, हजरत अबू बकर पुकारेंगे, हजरत उमर पुकारेंगे, हजरत उस्मान पुकारेंगे, मौला अली पुकारेंगे, हैदर कर्रार पुकारेंगे, करबला के ताजदार पुकारेंगे। और अगर इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, कमाल तो ये है, हजरत आदम पुकारेंगे, हजरत नूह पुकारेंगे, हजरत शीश पुकारेंगे, हजरत याह्या पुकारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को सबकी जरूरत बना दिया है। जो लोग आज नहीं पुकारते हैं, जो लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं, जो हरफे निदा पे बहस करते हैं, जो कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना मना है, वो नहीं पुकारते हैं, लोगों को मना करते हैं। मैं ये कह दूं खुल करके, वहां भी पुकारेगा, देवबंदी पुकारेगा, नफ्सी पुकारेगा, खारजी पुकारेगा, शिया पुकारेगा, सुन्नी पुकारेगा, बदअकीदा पुकारेगा, जितने हैं वो सब पुकारेंगे। क्यों? इसलिए न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बाबा काम आएगा, न दादी काम आएगी, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। सबको किसी रहनुमा की जरूरत होगी, सबों को किसी गमखार की जरूरत होगी। न बीवी शौहर के काम आए, न शौहर बीवी के काम आए। हर आदमी ढूंढेगा कोई सहारा बन जाए, कोई गम का मदावा बन जाए, कोई गमखार बन जाए, कोई ऐसा हो जो मेरी नैया को पार कराने वाला हो जाए। पता चला माँ के पास गया, माँ सरेंडर बोल गई, बाप के पास गया, वो सरेंडर बोल गया, कोई काम नहीं आया। अब सबकी नजर उठेगी, नजर उठने के बाद यही होगा, गुनहगारों की जमात बनेगी। और जमात बनने के बाद हजरत आदम के पास जाएंगे, हुजूर जैसे हैं हम आपके बेटे हैं, आपने तो अल्लाह के आप खलीफा है, आज आपके बेटों की हालत गैर है। हजरत आदम का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। तमाम अंबिया के पास जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार बरेली के ताजदार, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के ताजदार, जिनका कलम लाजवाब, जिनकी तकरीर लाजवाब, जिनकी तहरीर लाजवाब, जिनके तशरीफात लाजवाब, जिनके खुलफा लाजवाब, जिनके मुरीदीन लाजवाब, जिनके उशाक लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में उशाक है, भारत में बहुत उशाक है नबी के, लेकिन हर आशिक इश्क पे नाज करता है। और आला हज़रत वो है जिन पे इश्क नाज करता है। हर आलिम इल्म पे नाज करता है, इल्म आला हज़रत पे नाज करता है। हर मुफ्ती अपने फतवा पे नाज करता है, हर फतवा आला हज़रत पे नाज करता है। हर मुरीद अपने पीर पे नाज करता है, और आला हज़रत का पीर अपने मुरीद पे नाज करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मजहरे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सबने तमाम अंबिया किराम की बारगाह में जाएंगे, सबों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आला हजरत सरकार ने जब इस इज़हबू इला गैरी की तशरीह फरमाया तो मचल जाइएगा। इरशाद फरमाते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने यही कहा था इज़हबू इला गैरी। नूह ने कहा इज़हबू इला गैरी, मूसा ने कहा इज़हबू इला गैरी, हजरत याकूब ने कहा इज़हबू इला गैरी, यानी किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। इस इज़हबू इला गैरी का जो तर्जमा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी आपने क्यों किया? माइक वाले भाई मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों किया? मेरा साउंड बढ़ा था, आपने उसका साउंड क्यों कम कर दिया? आप जानते हैं साउंड बढ़ा के रखिए, ऐसा कीजिए साउंड वहाँ सीटी तक बढ़ा के छोड़ दीजिए। हम सट के बोले या हट के बोले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मशीन फट जाए तो हमसे कुछ पैसा ले लीजिएगा, उसको ठीक करा लीजिएगा, यही ना होगा। उसके अलावा क्यों आपने कम क्यों किया? अब आइंदा ये काम नहीं कीजिएगा, वरना मैं तावीज़ भी लिखता हूँ, अगर मैंने तावीज़ लिख करके दरख्त में लटका दिया तो फिर मुझे आप ढूंढते रह जाइएगा। कई किताबों की इजाज़त है, आप वहाँ तक जहाँ तक साउंड न बढ़े
जानते हैं साउंड जहाँ तक सीटी न मारे आप साउंड बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी सेटिंग है, क्यों घबरा रहे हैं, पैसे की क्या कमी है, निकाले हैं 200-300 रुपया हमेशा पास में रहता है। गरीब के लिए वही न है 1,00,000-2 लाख, क्या गरीब के लिए वही न 1,00,000-2 लाख है, और अमीरों के लिए क्या है। सरकार ने तो इरशाद फरमाया 3 जंगलों के बराबर भी इंसान को दौलत मिल जाए तो चौथे की तमन्ना करे। ये आदमी इतना हरीस है, इतना लालची है हजरत, पहले लोग साइकिल पे भी चढ़ने को तरसते थे, कहीं जाते थे तो भैया साइकिल दे दो ना, भैया साइकिल दे दो ना, और दूसरे की साइकिल पे जाता था तो उस वक्त इसको ऐसा लगता था हम बुलेट पे जा रहे हैं। जब साइकिल अपनी हो गई तो उसको बिल्कुल क्या धुलाई से भाई करके उसके बाद फिर तमन्ना हुई बहुत मेहनत पड़ती है, सेकेंड हैंड अगर 2 व्हीलर भी गाड़ी होती तो इतना पसीना नहीं गिरता। चलो वो भी ले लिया, अब उस पर चढ़ने लगा, अब आ रहा स्प्लेंडर जो हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब स्प्लेंडर पे चढ़ते चढ़ते देखिए कितना बड़ा लालची है इंसान, कितना बड़ा हरीस है। अब सोच रहा ओफो बहुत पुरानी गाड़ी हो गई, अगर बुलेट अगर हो जाता तो क्या होता, बोले उसमें अलग साउंड है, बट 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 बट। अरे सुन लो, जो आदमी बुलेट चला रहा है मुसलमान और उसका साइलेंसर बहुत भयानक है, भट भट की आवाज है, वो सोच ले मुसलमान कांटा बिछाता नहीं है, राहों में उठाता है। कांटा बिछाता नहीं है, उठाता है, पत्थर रखता नहीं, उठाता है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया अगर रास्ते में कांटा हो तो उसे उठा के हटा दो, अगर रास्ते में पत्थर हो तो हटा दो। या रसूल अल्लाह क्यों हटा दे? आका फरमाते हैं कोई मुसाफिर चलेगा, कांटा होगा चुभ जाएगा, पत्थर होगा ठोकर लग जाए, ये अच्छी बात नहीं ना है। अब नबी के दरिया दिली देखिए, नबी की अता देखिए, नबी की बख्शिश देखिए, नबी का जूद देखिए, नबी का करम देखिए। या रसूल अल्लाह आने वाला मुसाफिर हिंदू भी हो सकता है, बोला उसके लिए भी कोई काफिर भी हो सकता है, उसके लिए भी कोई मुशरिक भी हो सकता है, उसके लिए भी नबी फरमाते हैं कोई भी धर्म जो भी हो, तुम मुसलमान हो, तुम वो किरदार पेश करो कि दुनिया तुम्हारे कैरेक्टर को देखे तो समझ जाए जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इनका नबी कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालिए। मैं सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जो या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, मोटरसाइकिल में कंपटीशन की लड़ाई करने से बचा, जिनकी शादियां हो गई हैं मियां बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, जिनका रिश्ता नहीं लगा है उसका अच्छा रिश्ता लगा, और जो शादीशुदा होने के बावजूद दाएं बाएं कर रहा मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक है कि नहीं भाई? दुआ ठीक है कि नहीं भाई? या अल्लाह जो नौजवान दूसरे की बहन या बेटी की तरफ गलत नजर उठाता मौला उसको हिदायत अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना? अगर सुभान अल्लाह की आवाज आप लोग की नहीं निकली, दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी, समझ लीजिएगा। इसलिए अल्लाह ताला फज़्ल फरमाए तमामी हजरात के ऊपर और सबकी हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। हजरात इतना बड़ा लालची है इंसान, इतना बड़ा। अब जब सरकार ने जब पत्थर और कांटा हटाने का हुक्म दिया, क्यों? दूसरों को तकलीफ न हो, दूसरे को तकलीफ न हो। तो जो बुलेट चला रहा है साइलेंसर का मुंह फाड़ दिया है, ये सोच रहा है कि जिधर से जाऊं भट भट की आवाज निकले तो कोई मुझे हैरत की नजर से देखे। ए नादान, ऐसे साउंड को ऑफ कर दे जो किसी सुनने वाले को तकलीफ की वजह बन जाए। अरे तू जानता नहीं है तकलीफ देना ही तकलीफ नहीं है, अगर कोई ऐसा सबब भी है जो बाइस तकलीफ हो तो वो भी गुनाह हो जाएगा। इसलिए काम वो न करो कि जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसा काम करो जो बरेली के ताजदार ने दुआ किया और अल्लाह से अर्ज किया काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना
गाना बजाता है, बड़ बड़ बड़। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हुआ था 2020 में, ये मैंने का इलेक्शन है, मुखिया दुखिया का नहीं, ऊपर की बात कीजिए। तो मैं फाइट किया था और उसके बाद सपोर्ट कर दिया था, मैंने वोट मांगा नहीं था, मैं बैठा भी नहीं था जी। कभी कभी सोचता हूँ, या अल्लाह, अगर 1 साल के लिए भी मैं मंत्री होता तो पहले ये फटफटिया जो आवाज है बुलेट की, पहले इसी पे मैं केस ला देता। और कितना केस देता जानते हैं, जो उसका बाप भी अदा ना कर सके। अभी हॉस्पिटल है, कोई हार्ट का मरीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बड़ बड़ बड़, वहां पे जाएगा तो और एक्सीलेटर दे देगा, बड़ 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 बड़। अगर ऐसा कोई आदमी मिले, 5 आदमी उसको पकड़ के उसके साइलेंसर के सामने उसका कान सटा दे, एक्सीलेटर दे दे, भूल जाएगा। ऐसा इंसान लालची है। बुलेट पे चढ़ने वाला अब सोच रहा है, अपाची नहीं, अपाची चला लिया है, अब सोच रहा है कि जाड़े के मौसम में बड़ी तकलीफ होती है, अगर 4 व्हीलर गाड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता। अल्लो 4 व्हीलर पे आ गया, अब रुक जाना चाहिए ना, और आगे बढ़ रहा है। अरे टाटा ने बहुत हेवी गाड़ी निकाला, पंच, टाटा पंच, बहुत हेवी गाड़ी है, ले भाई, जैसे तैसे वो ले लिया। इंसान लालची, बढ़ती जा रही है ख्वाहिश। हद तो ये है कि ख्वाहिश ही ख्वाहिश है हर तरफ, जिंदगी इसमें उलझ कर रह गई, इसको कभी करार ही नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे भाइयों, नफ्स के गुलाम न बनो, नबी के गुलाम बनो। नफ्स के गुलाम न बनो। गरीब हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अमीर है तो भी शुक्र अदा कीजिए। मैं बताऊंगा ना भी कैसे। जो गरीब है वो ज्यादा कामयाब है, साबित करूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। कहाँ चले? हाँ, कोई राज की बात हो रही है, मैं नात शरीफ पढ़ूंगा मेरे भाई। नदीम भाई से पहले पढ़ना, हमको तबाह होना है क्या? आपका शुक्र है, इतनी अच्छी आवाज के लोग मालिक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हजरात, इंसान लालची अक्सर अक्सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको मैंने सब्र ही नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा। हाँ, सब एक ही बारगाह है, सारी पैगंबर की बारगाह में जाएंगे, इधर गरी, और जब नबी की बारगाह में जाएंगे तो नबी फरमाएंगे, अना लहा, आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, आओ आओ। हजरात, अंबिया मुरसलीन की भी जरूरत का नाम सरकार मदीना है। इसलिए मैं देवबंदियों से, वहाबियों से, राफिदियों से, बदअकीदों से कहता हूँ कि तौबा कर ले, तमाम फितनों से तौबा कर ले, तमाम अकायदे बातिला से। यही तो आला हजरत ने कहा है। और न याद रखना, मैदान महशर में न बाप काम आएगा न कोई काम आएगा, और वहां पे जाएगा। आज या रसूल अल्लाह का नारा कोई लगाता है तो तुझे प्रॉब्लम होता है। जब सारे नबियों की बारगाह से तू वापिस होकर नबी की बारगाह में आएगा तो किस अदा के साथ नबी से मुखातब होगा? क्या कहेगा? या मोहम्मद कहेगा, या मोहम्मद मोहम्मद कहेगा। फरिश्ते इतनी मार मारेंगे कि छठी रात का दूध भी गायब हो जाएगा। नबी का नाम तू लेता है, कितना बड़ा बेअदब है। नबी का नाम लेके बुलाता है, कितना बड़ा नहंजा है। ए नादान, अगर बाप के सामने अगर बेटा बाप का नाम लेके पुकारे, दुनिया बेअदब कहेगी। अगर बाप को, अगर कोई बाप का नाम सलीम हो, अब बेटा कहते बाप को, ए सलीम साहब इधर आइए, दुनिया थूकेगी। नादान, तो जब बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं सामने में पुकार सकता है तो उम्मती नबी का नाम लेके कैसे पुकारेगा? और नबी की जरूरत है तो नाम मत ले, जो सहाबा ने तरीका दिया है उस पे अमल कर ले। आला सबकी जबान में सब यही कहेंगे, बकारे खैश हैरानम अगसरी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसरी या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती करिया करिया, कानू सरिया, कानू सरिया, बस्ती करिया करिया, कानू सरिया, कानू सरिया। इसमें ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह नारे रिसालत, नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला जवाब देने वाले, चुप रहने वाला क्या करेगा जिंदा रह के जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा? मेरे भाई ताज्जुब की बात है जिंदा तो अल्लाह अल्लाह करे।
ہے نا بھائی؟ ہے تو ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، ہاں ہاتھ تو اٹھائے لیکن پھیپڑا صاف نہیں ہے، ہاں کا مخرج کے ساتھ نکالیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں بتا دے رہا ہوں۔ اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس کو بھی رجسٹرڈ کروا لیجئے، رجسٹریشن، اور اس میں یہ سب لکھوائیے گا کہ قیامت تک اس مسجد میں دیوبندی، وہابی، تبلیغی جماعت والا نہ امام بنے نہ مؤذن بنے، جو بھی بنے رضا والا۔ اگر مدرسہ ہے تو رجسٹری کروائیے یا وقت کروائیے، اس پہ بھی یہ لکھ دیجئے، ورنہ شیاطین کی چالیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اچھے اچھوں کو پھنسا دیتے ہیں، اور یہ سب پہلے لکھ دیجئے گا تو ایک بھی نبی کا دیوانہ رہے گا سپریم کورٹ کو ہلا کر کے اپنے ایمان کو بھی بچانے گا، مسجد کے وقار کو بھی بچانے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ نعرہ اس لیے ضروری ہے، عادت پڑی رہے گی، نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلی جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ٹرین میں بھی، تو صبح اٹھے گا اب پہلا کام یہی کرے گا، سمجھیں؟ اب وہ کھینے والے کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن کھینے کے بعد بھی ہو، سگریٹ کے بعد بھی ہو، پان تو نہیں کھاتا، بیڑی کے بعد بھی ہو، ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام یہی کرے گا، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، پہلے منہ دھوئے گا۔ ارے بھائی کھا لو نا تب دھوگے۔ بولا دماغ خراب ہے کیا؟ بولا ہاں عادت پڑی ہوئی ہے، کہیں بھی رہوں گا لیکن صبح ہوگی نا تو سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ ہم کو یاد آ جائے گا، بغیر کسی کے بولے ہوئے۔ ماں باپ بچے کو کہتا ہے بیٹا ادھر آ، پہلے منہ دھو لے، یہ لے برش پہ ٹوتھ لگا دے، لے لو، لیکن ماں کو کوئی نہیں بتاتا، سیانہ کو کوئی نہیں بتاتا، آپ خود سوچتے اٹھتے ہیں اب برش لگایا، کوئی نہیں بتایا، یاد آ گیا، کیوں؟ عادت۔ دلی گئے عادت، ممبئی گئے عادت، ٹرین میں ہے عادت، باہر عادت، ایسی عادت لگی کہ کسی نے بتایا نہیں، صبح کا وقت ہوا، منہ دھونے کا خیال آیا، ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ آ گیا، برش آ گیا، آپ نے کر لیا، کاش کہ نماز کی بھی عادت لگ گئی ہوتی تو کوئی بتانے والا نہ بتاتا، اذان ہوتی ہمارا قدم مسجدوں کی طرف روانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عادت ڈالیے، اچھی عادت ڈالیے، یا رسول اللہ کہنے کی عادت ڈالیے۔ بچے سب یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اپنی بچیوں کو بھی عادت ڈلوائیے، اپنی اکلوتی بیویوں کو بھی عادت ڈلوائیے، اپنی بیویوں کو سمجھائیے، بول بول یا رسول اللہ، اپنی بیٹیوں کو کہیے اٹھتے بیٹھتے بولو یا رسول اللہ، کیوں؟ عادت پڑی رہے گی۔ حشر کے میدان میں جب حاضر ہوں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، ہمیں تو عادت ہے سوچے بولو تو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، جو یا حبیب اللہ کہنے کو غلط کہتے ہیں، وہ اپنی خبر لیں، ہمیں تو عادت ہے، ہمیں تو عادت ہے۔ حشر کے میدان میں جب بارگاہ نبی میں جائیں گے تو بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہی سے ماں باپ نے سکھا دیا ہے۔ سرکار سامنے ہوں گے، ایک ایک سنی کہہ دے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عادت ڈالیے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو پھر انشاءاللہ چلا چلا کے خوب اچھی اچھی تقریر کر دوں گا۔ ٹائم ہو چلا ہے لیکن اتنی جلدی جاؤں گا نہیں، پہلے آپ سبحان اللہ بولیے گا تب۔ آج پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ سراپا نور کے انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گا، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے، مجھے بھی احمد مختار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا باکمال بنایا۔ چونکہ جشن عید میلاد النبی ہے اور ہمارے تقریر کا عنوان الگ ہے، لیکن دو تین باتیں میں بتا دے رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم سنے ہوئے ہیں، تو سنے ہوئے تو اب نہیں سنو گے۔ سورہ فاتحہ تو جب سے پیدا ہوئے آج تک سن رہے ہو، اذان تو جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت میں کسی نے، مؤذن نے، امام نے، مولانا صاحب نے کان میں اذان دے دیا تھا، تو اب اذان نہیں سنو گے؟ یہ تو سمجھو کہ سنے تو سمجھے کب، سنے تو عمل بھی ہوا یا نہیں؟ ڈاکٹر کب تک مریض کو دوا کھلاتا ہے؟ جب تک کہ مرض ختم نہ ہو جائے۔ سوگر ہے کھاتے رہو، سوگر ہے کھاتے رہو، جب تک نارمل نہ ہو کھاتے رہو۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے رہو، عمل ہوتا رہے گا، مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ سنیے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نایاب بنایا ہے، بے نظیر۔ میں جلدی سے بتا دے رہا ہوں، میں عنوان پہ پہنچوں گا۔
کون ایسی عورت ہے ہمارے سماج میں جب ماں بنے بچہ جب اس کو ہو تو آلودگی نہیں ہوتی ہے، نجاست نہیں ہوتی ہے، نفع اور کیا کہتے ہیں کہ گندگی نہیں ہوتی ہے؟ عورتیں جانتی ہیں، کوئی بھی عورت سیٹ کی بیوی ہو یا غریب کی ہو، ارب پتی کی ہو یا کھرب پتی کی، ہاسپٹل میں ہو، وی آئی پی میں ہو، چاہے اپنے گھر میں، آلودگی ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت جب ماں بنے تو ایسے حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پوری دنیا میں صرف ایک خاتون ہے فرماتی ہے کہ جب میں ماں بنی، جب میرا لاڈلا پیدا ہوا تو نہ آلودگی تھی، نہ گندگی تھی، نہ کوئی بدبو تھی، میرا بیٹا پیدا ہوا روشنی ہی روشنی تھی، خوشبو ہی خوشبو۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان کا نام بتاؤں گا لیکن ہلکے میں نہیں، پہلے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا۔ ہاں سب لوگ بول لیجئے تب میں بتا دے رہا ہوں۔ میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ کس منہ سے لوگ کہتے ہیں؟ اچھا سنیے، ہم لوگ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں کہاں ہوتا ہے، پہلے بچے پیدا ہوتے تھے، اب تو ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے اور مجبوریاں بھی ہیں، وہ کھان پان نہیں رہا، عورتیں اور صنف نازک کمزور ہے، پہلے کی عورتیں مضبوط ہوتی تھی، گھر میں سب ہو جاتا تھا، اب تو امید سے ہونے کے بعد ہی لیفٹ رائٹ کرنا پڑتا، الٹرا ساؤنڈ، فلٹرا ساؤنڈ، کلٹرا ساؤنڈ، اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ پوچھئے مت، تب جا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تو دیکھا، پیٹ پھاڑ دیا، چیر دیا، بچہ نکال دیا، بہت ہوا تو انجیکشن دے کر کے جیسے تیسے بچہ ہوا۔ چلو بچہ جب ہو جاتا ہے تو عجیب معاملہ ہے، بچے کو چوٹی کاٹ کے، کوئی بچہ نہیں روتا ہے، نہیں سمجھے، تو اس کو چوٹی کاٹتے ہیں، چوٹی، اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو سر نیچے پاؤں اوپر کر کے ہلایا جاتا ہے، ہاں پھیپڑا کو یہاں پہ چاپ کیا جاتا ہے، اور سب کی ڈاکٹر بھی چاہتا ہے جلدی رو جلدی رو جلدی رو، اور جب تک روتا نہیں ہے تو اس کی ماں روتی ہے، جب تک بچہ نہیں روتا اس کا باپ روتا ہے، جب تک بچہ نہیں روتا اس کی دادی روتی ہے، کیوں؟ لگ رہا بچہ مردہ ہے، 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 سب رو رہے ہیں، اور جو ہی بچہ روتا ہے ماں ہنستی ہے، بچہ روتا ہے گھر والے ہنستے ہیں، کیوں؟ میرا بچہ زندہ ہے، یہ رونا اس کے لیے باعث خوشی ہو جاتا ہے۔ حضرات جب تک روئے نہیں تو پورے گھر والے روتے ہیں، اور جب بچہ روتا ہے تو سب مسکراتے ہیں، بیٹا اچھا ہے، بیٹا کیا کہتے ہیں حیات سے ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی بھی پیدا ہوا روتے ہوئے، مولانا صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، کافی صاحب ہوں، محسن صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، پیسہ والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، روتا ہے، پیدا ہوتے یا یہ ساؤنڈ نکالتا پوچھئے ماں، بالکل فریش آواز رہتی ہے، بالکل فریش آواز، کہیں سے آواز لگی نہیں رہتی ہے، اتنا بھیانک روتا ہے۔ حضرات سب کا بچہ پیدا ہو تو روتے ہوئے، اور آمنہ کا بیٹا پیدا ہو امتی کو یاد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، سبحان اللہ۔ حضرات میں اپنے جو آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں سنا دے رہا ہوں، اور اس کو سنانا بہت ضروری ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، میں شروع ہو جاؤں گا لیکن ایسے نہیں، سبحان اللہ کہیے گا تب۔ اچھا آپ لوگ کو میں جو دعوت دیتا ہوں سبحان اللہ کہیے گا، تو یہ آپ لوگ کو دعوت اچھی لگتی ہے کہ مجبوری میں بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ بولنے سے اچھا بھی لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے، چہرہ سب کا کھل جاتا ہے نا۔ ارے میرے بھائی تو پھر کیا سر پھوڑوں، جب سبحان اللہ کہنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، نماز پڑھنے میں کتنا اچھا لگے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز؟ اچھا علامہ اسرافیل صاحب آپ تو ہم سے زیادہ ماشاءاللہ لوگوں کو جانتے ہیں، قابل ہیں ماشاءاللہ، تجربہ بھی ہے، جلسہ جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے سب لوگ اٹھ جائیے اٹھ جائیے، سب اٹھ جاتا ہے، سب لوگ آ جائیے تو سب آ جاتے ہیں، بولے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، زور سے بولیے زور سے، یعنی شاعر مقرر جیسے جیسے کہتا ہے لوگ ویسے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہی خطیب کہتا ہے نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں چلے جاؤ، کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہی خطیب کہتا ہے قرآن طاقوں پہ مت رکھو، ایک مرتبہ صحیح روزانہ پڑھ لیا کرو، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حرام مت کھاؤ، حرام کام نہ کرو، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائی کو
کے غلام بن جائیں گے۔ سنیے ذہن کو حاضر کیجئے، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، غالباً 1:15 یا 14 منٹ ہو گئے، میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ خدا کا فضل ہو جائے گا، ذرہ آفتاب ہو جائے گا۔ سنیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک بیماری ہے ہمارے سماج میں، کینسر سے زیادہ ڈینجر، اور کون کون بیماری؟ ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک، اور اس بیماری سے کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ جو بچا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ لوگ ایسے دھیرے سے سبحان اللہ بول رہے ہیں جیسے لاک ڈاؤن لگا، دلی سے پیدل آ رہے تھے، دیو گھر آتے آتے اب آپ کی ہمت ٹوٹ گئی، وہیں پہ لڑک گئے۔ یہ معاملہ ہے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کچھ تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ، اب میں کیا بول رہا تھا آپ سنو، جب بولنا ہے تو ذرا ٹھیک سے نہ بولیے گا۔ جو آدمی اس مرض سے بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ سب کے سب اس مرض میں مبتلا ہیں۔ میں سب کو خلاصہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس سمجھ لیجیے سب۔ وہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، بتا دوں یا ڈیو رکھ دوں؟ بتا دوں فری میں؟ سبحان اللہ بولیے گا، ہاں سبحان اللہ بولیے گا، ثواب بھی مل جائے گا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ اس بیماری کو کہتے ہیں حسد، حسد، اور اس سے ذرا نیچے حسد کا ہجے کیجئے گا تو اس بیماری کو کہتے ہیں جلن کھٹن، جلنے والا حسد۔ کون ایسا آدمی ہے جو اس مرض میں مبتلا نہیں ہے؟ جو آدمی اس سے بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ افسوس کی بات ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ کا ایمان ہے روزی دینے والا اللہ، بس یہاں سے شامل ہو جائے گا، روزی دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، ساؤنڈ بڑھا دیجئے گا، شفا دینے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، فقیر بنانے والا اللہ، بادشاہ بنانے والا اللہ، لڑکا بنانے والا اللہ، لڑکی بنانے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، آواز بڑھا لیجئے، موت دینے والا اللہ۔ جب سب ایمان ہے کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، فقیر بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، عروج دیتا ہے، زوال دیتا ہے، جمال دیتا ہے، کمال دیتا ہے، مال دیتا ہے، جب ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ پرابلم کیوں؟ علامہ اسرافیل صاحب کامیاب ہو، حسد کیوں؟ کوئی مولانا آگے بڑھے، آپ کو پرابلم کیوں؟ کوئی پڑوسی آپ کا کامیاب ہو، آپ کو پرابلم کیوں؟ کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا، محل بنایا، آپ CBI کا کام کیوں کرنے لگے؟ لایا کہاں سے؟ بنایا کیسے؟ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب حسد ہے۔ ارے یہ سوچو، فقیر کو بادشاہ خدا بناتا ہے، بادشاہ کو فقیر خدا بناتا ہے، غریب کو امیر خدا نے بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جب ایمان ہے کہ سب اللہ دینے والا ہے، پرابلم کیوں؟ حضرات یہ ایمان، اور میں نے صرف دعویٰ کیا ہے، اب دلیل کے ساتھ سن لیجئے تاکہ آپ کے اندر اور پختگی پیدا ہو جائے۔ یہ سارا جو ہے کمال فضل خدا کا ہے، سارا کمال اور میرے اللہ کی شان۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بے حساب دولت دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس
जिसको चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे दे। यही नहीं, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत दे दे। ये अल्लाह ताला की शान है, ये उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे नवाज दे। हम तो मोहताज है, हम तो लाचार है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इंसान बना दिया, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नबी का गुलाम बना दिया, ये तो अल्लाह का शुक्र है इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद बना दिया, ये तो अल्लाह का एहसान है गौसे आजम दस्तगीर का नाम लेवा बना दिया। ये अल्लाह का एहसान है कि जब बदअकीदों का जलगार हो रहा था तो सरकार आला हजरत ने इश्क़ रिसालत मआब का ऐसा परचम लहराया कि जिसकी हवा मुझ तक पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़वी हो गए, आला हजरत वाले हो गए। और आओ आला हजरत के जो रजा वाला है वही ख्वाजा वाला है, जो रजा वाला है वही गौस वाला है, जो रजा वाला है वो अली वाला है, जो रजा वाला है वो नबी वाला है। ये अल्लाह का लाख लाख तकबीर, नारे सालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हज़रात ये सारा कमाल खुदा के फजल का है। सुनिए, कुछ लोग, अच्छा आप तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो नमाज से इनकार कर दे ना। कोई भी मुसलमान, मेरे दोस्त, माय ब्रदर, मेरे भाई, आराम से जरा सुन लीजिए, कोई मुसलमान नहीं है जो नमाज से इनकार करे। नहीं, उसको कहिए नमाज पढ़िए, पढ़ूंगा, कुरान पढ़िए, पढ़ूंगा। क्या हुआ? हाँ हजरत पढ़ूंगा। कब से? जुम्मा से। जुम्मा चला गया, क्या हुआ? नमाज नहीं पढ़े। हाँ हजरत बहुत इमरजेंसी हो गई थी, पढ़ूंगा। कब से? जुम्मा से। पता नहीं वही जुम्मा से नमाज शुरू करेगा जिस जुम्मा को कयामत आएगी। लेकिन इनकार कोई नहीं करता, इनकार मुसलमान कभी नहीं करता। है दिल में कि हमें नमाज पढ़ना है, पढ़ूंगा। संडे से नहीं, मंडे से, मंडे से नहीं, ट्यूसडे से, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे से, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे से, थर्सडे नहीं, फ्राइडे से। इंग्लिश जानता हूँ इसलिए मैंने इंग्लिश में नाम का बयान किया। लोग मौलाना लोग को बिल्कुल अनपढ़ समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी से दिसंबर तक के स्पेलिंग में मैं जानता हूँ। मैं कुछ भी जानूँ उसको जाने दीजिए। सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, उसकी शान, वो जिसे चाहे। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हम नमाज नहीं पढ़े। नहीं, दिल में है, ईमान की रवाह थोड़ी भी है तो कहता है मैं नमाज पढ़ूंगा। कब से? बस वही टाल मटोल करता है। कौन मुसलमान है जो नमाज पढ़ता है और कौन है जो नहीं पढ़ता है? कौन है जो कुरान पढ़ता है, कौन है जो नहीं पढ़ता है? साबित करूंगा, हल्के में नहीं। वेट मेरा जैसा भी हो, बॉडी जैसी भी हो, कर्म बड़े पीर सरकार का है। वरना कौन किसको सुनता है जनाब? आप लोग जो हमको सुन रहे हैं, ये मेरा कमाल थोड़ा ही है, खुदा के फजल का कमाल। नमाज जो नहीं पढ़ता है, सुन लीजिए, जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो बेनमाजी होता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो शराबी होता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है माँ बाप का नाफरमान होता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है उलमा का गुस्ताख होता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो जुआ खेलता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो शराब पीता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो हराम काम करता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है किसी की बहन पे नजर गलत डालता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है वो कुरान नहीं पढ़ पाता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है रमजान के फैजान से माला माल नहीं होता है। जो खुदा के फजल से महरूम होता है तो मस्जिद के बाजू में भी घर रख के वो नमाजी नहीं बन पाता है। और जिसपे खुदा का फजल होता है वो नमाजी होता है। जिसपे खुदा का फजल होता है वो कुरान का कारी होता है। जिसपे खुदा का फजल होता है पैसा कम ही रहे वो काबे का हाजी होता है। यूं कह दो, जब जिसपे खुदा का फजल हो, सब बदले खुदा का कमाल ये है कि सर्रे को आफताब खुदा का फजल बना देता है। ना किसको कामिल खुदा का फजल बना देता है। अदना को आला खुदा का फजल बना देता है। अरे चाहे नबी पे फजल हो जाए तो जन्नती हो जाता है।
حضرات یہ بھی سنیں، جلسے میں جو لوگ آتے ہیں خدا کا فضل جس پہ رہتا ہے وہی آتے ہیں، اور سبحان اللہ بھی وہی بولتے ہیں جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ہم ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ نعت شریف میں پڑھوں گا، ٹائم ہونے دیجئے، ٹائم ہونے دیجئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں بھول گیا ہوں؟ ابھی یاد ہے، لیکن میں جو سنانا چاہ رہا ہوں حضرات، یہ حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے، اس قدر خطرناک ہے۔ اچھا کسی کی ترقی کو دیکھ کے ہم جلیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، ہماری تباہی رہتی ہے۔ اب بیماری تو ایسی ایسی ہے، خطیب کو خطیب سے پرابلم، نقیب کو نقیب سے پرابلم، شاعر کو شاعر سے پرابلم، پڑوسی کو پڑوسی سے پرابلم، بھائی کو بھائی سے پرابلم، عورت کو عورت سے پرابلم۔ اتنی بھیانک پریشانی عورت کو عورت سے کہ وہ جانتی ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ کل ہی جا کے صرف اپنی بیوی کے پاس کہیے گا ہلو یا کم ہیئر، جب وہ پاس آ جائے تو کہ پلیز سٹ ڈاؤن، جب بیٹھ جائے تو بولیے اٹینشن پلیز مائی وائف۔ بولے واٹ، اتنی انگلش جانتا ہوں، اس سے آگے نہیں بولیے گا میں پھنس جاؤں گا۔ اس کو قریب بلا کے اس کو کہیے، اب اس کو کہیے میں جو کہنا چاہ رہا تھا، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے مثنا و ثلاثا و رباع، ایک مرد بیک وقت ایک ہی نہیں 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، 3 رکھ سکتا ہے، 4 رکھ سکتا ہے۔ اس سے پوچھے ہلو مائی ڈیئر وائف، کیا خیال ہے تمہارا؟ چاہتا ہوں ایک اور ہو جائے۔ کیا کرے گی؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پورا گھر سر پہ اٹھائے گی، گیس سے گیس کو نکال دے گی، چولہا پھوڑ دے گی، سرنڈر کے پورے گیس کو باہر کر دے گی، آگ لگائے گی۔ بولے سب برداشت ہے، ماریے، بھوکا رکھیے، یہ قبول نہیں۔ دوسری آئے 100 طن، نو لائک۔ کیا پتا چلا؟ عورت کو عورت سے پرابلم، بھائی کو بھائی سے پرابلم۔ میرے نادان میرے دوست، آپ کے پڑوس میں وہ غریب بھی رہتا تھا، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا جب برسات کا موسم ہو اس کی چھت ٹپکتی رہ گئی، کچا مکان، دیوار بھی گرتی رہی، بانس لگا لگا کے برسات کی راتوں کا سامنا کیا۔ جب موسم ٹھنڈا، موسم جب سرما آ گیا، جب امیر لوگ ایک سے ایک بلینکٹ اور رضائی گدے میں آرام کر رہے تھے، غریب کے بچے ایک کھردری چادر میں اور بستر میں اسی کا اڑنا اسی کا بچھونا۔ کبھی آپ کو کوئی پرابلم نہ ہوا؟ انسانیت آپ کی مر گئی تھی کہ میرا پڑوسی کی سال میں ذرا خبر لے لے؟ کبھی آپ کو ہوش نہ آیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آیا، اسی غریب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ دے دیا، کچا مکان سے پکا مکان بن گیا۔ اسی غریب کو اللہ نے ایسا نواز دیا کہ اس کے رہنے کے لیے زمین کی سطح ہو گئی، فراوانی ہو گئی، ذرات آفتاب ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک غربت کی دبی چادر میں لپٹا تھا آپ کو کبھی کچھ احساس نہ ہوا؟ وہی غریب جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز کے خوشحال کر دیا، آپ کو پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو حسد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جلن کھٹا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ارے انسان ہے تو یہ کہیے مولا تیرا فضل ہے، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، میرا بھائی کامیاب ہو گیا، میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کے چلنے سے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے نواز دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو مل جائے وہی سبحان اللہ کی صدا۔ پیچھے والے میرے بزرگ سب لوگ آواز والا بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے۔ اب انسان کا حال سنیے، کیا کیا چاہتا ہے؟ کالا آدمی سوچتا ہے کہ ہم گورا ہوتے تو اچھا ہوتا، لنگڑا بول رہا ہے میرا دونوں پاؤں ٹھیک رہتا تو اچھا ہوتا، نابینا بول رہا ہے میری ایک آنکھ ٹیڑھی ہے وہ سیدھی ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں نہیں سمجھے، جو پتلا ہے سوچتا موٹا ہوتے تو اچھا تھا،
اب موٹا جو ہے پرابلم کے اس طرح شکار ہے، وہ بولتا ہم پتلا ہوتے تو اچھا تھا. لوگ کہتے اپنی مرضی سے آج گرمی بہت ہے، بارش ہوتی تو اچھا ہوتا. اور جب بارش ہونے لگتی ہے تو کہتا بارش رک جاتی تو اچھا تھا. غریب ہے، ایک پکا کا مکان ہوتا تو اچھا ہو جاتا. یہی سب آدمی سوچتا رہتا ہے، ہر گھڑی اسی چکر میں رہتا ہے. کچھ لڑکے ہیں جو سوچتے ہیں میں لڑکی ہوتی تو اچھا تھا، اور کچھ لڑکیاں ہیں جو سوچتی ہیں کہ ہم لڑکا ہوتے تو اچھا تھا. ارے بغلول، تجھے کچھ خبر ہے کیا کیا سوچ لیا؟ اور ایسا ایسا لڑکا ہے میں ثابت کروں گا. افسوس ہوتا ہے جناب، ہم لوگ کا کپڑا پھٹتا ہے تو اس کو سلواتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ایسا اسٹائل لایا ہے، اچھا خاصا کپڑا خریدے گا تو ایک بلیڈ بھی خریدے گا. یہاں پھاڑے گا، یہاں پھاڑے گا، یہاں کاٹے گا، یہاں کاٹے گا. غنیمت ہے 2025 آتے آتے کہیں ادھر نہ کاٹ دے. اور اس کے کہیے فقیر کا بچہ یہ سب کیا پہنے ہوا، بھیک مانگ کے لایا. بولا مولانا ریلیکس، اٹس مائی اسٹائل. بولا اسٹائل ہے؟ توبہ توبہ. اگر لڑکوں کی یہ خواہش نہ ہوتی تو میں لڑکی ہوتی تو اچھا ہوتا. تو لڑکوں نے کان کیوں چھدوایا؟ لڑکوں نے کان کیوں چھدوایا؟ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، بہنوں کے لیے جائز ہے، لڑکوں کے لیے بغیر عذر کے کوئی جائز نہیں. ارے تیرے اندر کیا یہ خواہش ہے کہ میں لڑکی ہوتی تو اچھا ہوتا؟ تیرے لیے حرام ہے، حرام ہے. یہ کس کی رضا کے لیے تو نے کان چھدوایا؟ کیا کسی لڑکی کو دکھلانے کے لیے، یا سسرال والوں کو دکھلانے کے لیے، یا احباب کو راضی کرنے کے لیے، یا ویسٹرن کلچر کو فروغ دینے کے لیے؟ ارے تو آوارہ نہیں تھا، تو بیوی بے یارو مددگار میں تھا. نبی کونین کا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، غوث کا دیوانہ ہو گیا ہے، قرآن پہ تیرا ایمان ہے. اپنے آپ کو بے سہارا کیوں کہتے ہو؟ کس کی رضا کے لیے کان چھدوایا؟ توبہ کر لو اور ہم کر لو. میں وہی کام کروں گا جس سے آمنہ کے لال راضی ہے. بھائیو سوچ کرو، کیا آفت ہے، کیا اسٹائل ہے. افسوس ہوتا ہے کان چھیدا ہو، موچ بھی نہ ہو، چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اسلامی لباس بھی نہ ہو، وہی پھٹا پرانا جینس ہو، اور اوپر میں ٹی شرٹ ہو، وہ بھی بلاؤز کی طرح ٹائٹ ہو، اور کوئی نشانی نہ ہو. مر جاؤ گے، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ دور دراز کہیں ایکسیڈنٹ کر گئے، تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ پولیس والے آئیں گے، ناک دیکھے گا، پولیس والے دیکھیں گے، تمہارے مونچھ کو دیکھیں گے، تمہارے فیس کو دیکھیں گے، تمہارے چہرے کو دیکھیں گے، پھر تمہارے ملبوسات کو دیکھیں گے. کہیں سے اس کو سراغ نہ لگے گا، اس کو جلایا جائے یا اسے دفن کر دیا جائے. آخر میں پولیس والے تمہارے کپڑا کو کھولیں گے، تمہیں ننگا کریں گے، تمہارے سطر کو دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تب فیصلہ ہوگا. نادان، نبی کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا تو مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو رہے ہو، مرنے کے بعد تجھے ننگا کیا جا رہا ہے. کاش کہ نبی کی سنت کو زندہ کر لیا ہوتا، چہرے پہ سجا لیا ہوتا، کہیں بھی مر گئے ہوتے تو کسی آئی ڈی کی ضرورت نہ ہوتی، یہ چہرہ ہی بتا دیتا مصطفیٰ کا غلام. میرے بھائیو، کس چکر میں تم پڑے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مناؤ، بڑا احسان کیا کہ مصطفیٰ کا غلام بنا دیا. تقریر ختم کر دو، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، جلسہ ختم. تو آپ لوگ کی آواز کیوں ہو رہی ہے ختم؟ پیچھے والے میرے بزرگ، میرے محترم، میرے فرینڈز، میرے برادر، میرے بزرگ، چچا، سب لوگ محبت سے بولیے یا رسول اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اب دیکھیں مدرسہ میں بچے سب جاتے ہیں پڑھنے، کوئی اما پڑھا بھاگ گیا، کوئی سندل قرآن پڑھا سندل قرآن بھاگ گیا، کوئی 10 پارہ حفظ کیا بھاگ گیا، کوئی رابعہ تک پڑھا بھاگ گیا، کوئی ثانیہ پڑھا بھاگ گیا. ہر ماں باپ چاہتے میرا بچہ عالم ہو، میرا بچہ حافظ ہو. کون بچہ حافظ ہوتا ہے؟ کون بچہ عالم ہوتا ہے؟ جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی عالم دین ہوتا ہے، جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے وہی حافظ قرآن ہوتا ہے. یہ سارا کمال نہ تیرا ہے، نہ میرا ہے، نہ ان کا ہے، نہ ان کا ہے، خدا کے فضل کا. کس چیز پہ غرور؟ یہ جو میں اتنا بول رہا ہوں
मेरा कमाल है क्या? आधा किलो दूध पिया हूँ क्या? घी खाया हूँ क्या? डालडा पिया हूँ क्या? कुछ भी नहीं है, न दूध है न मक्खन है, आवाज निकल रही है, खुदा का फضل है। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ये खुदा का फضل है, फजले खुदा का क्या कमाल है। और मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, किसी को देख लीजिए पक्का मकान बन गया, समझ लीजिए अल्लाह का फजल हो गया। अब आप जलिए मत, क्या होगा? आपके जलने से उसका कुछ होगा नहीं, आपका प्रॉब्लम होगा। और ये सब सोचना बंद कर दीजिए। 25 लाख रुपया होता, एक नई गाड़ी होती, एक मकान होता, एक दुकान होती, और दुकान खूब चलती, टेंशन फ्री रहते हैं, गुड़िया की तरह बैठे रहते, भाड़ा मिलता रहता, खाते रहते, नहीं समझे? भाड़ा मिलता, हम खाते रहते। लेकिन दोस्तों सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए इतना पैसा होता तो ये होता वो होता, ठेकान होता, चिलान होता, नहीं। अल्लाह ताला जो बेहतर जानता है कि मेरे बंदों के लिए जो बेहतर है, अल्लाह वही अता करता है। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जो बेहतर जानता है कि इसके लिए ये बेहतर है, अल्लाह वही देता है। अब मान लीजिए हमने सोच रहे हैं कि मोटे होते तो अच्छा होता, गाल पे गोश्त होता, कलाई में गोश्त होता, पाँव में गोश्त होता, 6 नंबर चप्पल होती, अभी 5 नंबर ढूंढने में परेशानी होती है। हाँ, जरा मोटे होते, जरा हाइट होता, जलसे में जाते, लोग रिस्पेक्ट देते, अभी तो पहचानते भी नहीं है, वो बड़ी आवाज है मेरा। ये सोचते हैं कि होते तो अच्छा होता, लेकिन सुनिए ना, कभी कभी औकात समझ में आ जाती है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत। जो अल्लाह ने किया वही हक, जो अल्लाह ने किया वो हक, वो सच, वो बेहतर। अब जैसे मान लीजिए हम लोग सफर करते हैं, कभी एसी में चलते हैं, कभी डीसी में चलते हैं। डीसी मतलब समझ गए, जनरल में भी क्या करेगा आदमी। अभी आज से मैं 2 रोज पहले ही गया था, ट्रेन छूट गई थी, तो ऐसे डीसी में मैं गया कि पूछिए मत। सफर होता है, कभी कभी ऑटो में बैठना पड़ता है, आज टोटो में आया हूँ, आज टोटो में आया हूँ। कभी कभी ऑटो में बैठना पड़ता है, तो ऑटो वाला सब जब तो भरे नहीं, चलाता नहीं है, आगे में एक ड्राइवर के बैठने का कानून है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा बैठाता है, और खुद ड्राइवर यूं हो जाता है। अब गिरेगा तब गिरेगा। हमको तो लगता है कि बेवकूफ का अगर बैलेंस बिगड़ा तो पता चला हम लोग सब के सब चले जाएंगे। एक इधर रखे रहेगा, 2 इधर बैठाएगा, समझ गए, 2 को इधर बैठाया रहेगा। और कभी कभी हम लोग को भी कहा था, मौलवी साहब जल्दी अगर ट्रेन छूटने वाली है तो हम लोग को भी बैठना पड़ता है। हजरत उस वक्त समझ में आता है, अल्लाह ए मौला तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी सेहत दिया कि यहाँ हम बैठ गए, मेरा काम बन गया। अगर मोटे होते हम बैठ न पाते। बंदा कुछ नहीं जानता है जो मेरा खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा कीजिए। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं पैसा होता तो अच्छा होता है, महंगाई बहुत है, बहुत है महंगाई। अरे ये जो कर रहे हैं तो महंगाई है तो गाड़ी आपकी रुकी कहाँ, महंगाई है तो खाना बंद कहाँ हुआ। रट लगा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, रट लगा रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, खाना बढ़ता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ ज़बानी ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम है। आदमी की गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। सुन लो, ये मत सोचना करोड़पति होते तो अच्छा होता, लखपति होते तो अच्छा होता। क्या होता? गाँव वाले को डरा के रखते, यही तो होता। अपने से नीचे वालों को हड़का के रखते, यही करते। अक्सर पैसे वाले तो अपने से छोटे के साथ यही ना करते हैं, हड़का के रखते हैं। बॉस PASS, ये बस कर देना चाहिए, बस यही होता ना मेरे भाई। लेके आफत कितनी आती है पैसे के चाहने वालों। सुन लो, ये मत सोचो ये होता तो अच्छा होता। जाके पूछे पैसे वालों से नोटबंदी में उसका हाल क्या हुआ था। जाके पूछे इनकम टैक्स वालों का कहर जब नाजिल होता है तो कैसा लगता है। जाके पूछे उससे चोर डाकू का डर कितना होता रहता है। उससे पूछे रमजान का महीना आता है, उलमा का चेहरा देखता है तो उसको रात में भी
पसीना आ जाता है कि मौलाना आ गया है, अब ज़कात कैसे हम देंगे। ये परेशानी है पैसे वालों के लिए। लेकिन एक गरीब, सुभान अल्लाह, एक गरीब है, एसी की चाहत नहीं, डीसी की चाहत नहीं है, न चोर का डर है, न डकैत का डर है, न इनकम टैक्स का डर है, न जीटीएस, न सीएसटी का डर है, न जीएसटी का डर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रमजान आया, गरीब के पास पैसा नहीं तो ज़कात कहां से देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गरीब कितने आराम से शब व रोज को गुजार रहा है। यही नहीं, हश्र का मैदान होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, कतरे कतरे का हिसाब देना होगा। अब गरीबों से हिसाब होगा। तू, मैंने तुझे इतना दिया, तूने खर्च कहाँ किया, तू क्या क्या किया। गरीब कह देगा मौला तेरा शुक्र है, इतना तूने मुझे दिया, मुझे खाने को दिया था। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। तूने खाने को दिया, हमने खा लिया, बराबर हो गया, कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या है जो बचा नहीं, तो हिसाब कैसा। मौला तूने इतना दिया, बराबर हो गया। गरीब अमीरों से पहले जन्नत में जाएगा और अमीर को हिसाब देते देते हमसे भी जाएंगे, पसीना आ जाएगा। हाँ, जिसको अल्लाह ने अमीर बनाया है और उस्मान गनी की सखावत का जज्बा दे दिया है, वो गरीब यहाँ भी का, वो अमीर यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। वरना तमन्ना मत कीजिए कि पैसे वाले हों। जी हाँ, मेरे जैसा आदमी अकेले बिल्कुल सफर करे, नो प्रॉब्लम, न मेरे पास 1 लाख रुपया है, न पुलिस का डर है। अगर 1 लाख रुपया लेके हम जा रहे हैं और सीआरपी वालों ने अगर ट्रेन में, जीआरपी वालों ने अगर पकड़ लिया चेक इन में, अब जो कहर नाजिल होगा, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि पैसा होता, पैसे का कहर क्या है वो देखिए। इतना पैसा लाए कहाँ से, ये पैसा है किसका, मेरे बाप का है, सबूत दिखलाओ। मेरे बिजनेस का है, सबूत दिखलाओ। लाए कहाँ से, कमाए कहाँ से, जीएसटी देते हो, सीएसटी देते हो। इतना उलझा देगा, पहले तो हड़का देगा, मेरे ऑफिस में चलो, 1 लाख का कमाल। अब गरीब चेक इन करने आया, चेक इन करने आया, 1.25 रुपया देगा, जा 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 जा। गरीब पास, अमीर फंसा। आप कहते हैं पैसा वाले होते तो अच्छा होता। नहीं मेरे भाई, आप और हम, हमारी और आपकी भलाई इसी में है कि ये कह के खामोश हो जाइए, अमीर हो या गरीब, अदना हो या आला, ये कह के चुप हो जाए। मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। बस यही अब्दियत का तकाजा है। गुफ्तगू हमारी बाकी रही, इंशाअल्लाह फिर कभी मेरा आबो दाना रहा मैं आपसे मुखातब हो जाऊंगा। लेकिन मेरी तकरीर का लुब्ब लुबाब ये है, किसी के बेटा को देख के, किसी की दौलत को, किसी के जमाल को, किसी के कमाल को, किसी के उरूज को, किसी के कमाल को, किसी की तरक्की को, किसी के विकास को देख के हसद न कीजिए, जलिए मत, अंदर अंदर कुड़िए मत। नहीं, ये कह दीजिए मौला तू जिसे चाहे नवाज दे, मौला जो मेरे हक में बेहतर हो उससे मुझे भी नवाज दे। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब नात पढ़ने का टाइम आ गया, पढ़ दूं क्या, पढ़ दूं? मेरे भाई नफसी नफसी का आलम है। माइक वाले भाई बहुत अच्छी आपने साउंड सेटिंग किया है, लेकिन अब आपको यहाँ से करना क्या है आपको मालूम है। जी हाँ, बहुत फट रहा, फटने दीजिए। सुनिए, हाँ फटो, खुला है तो फटेगा। सुनिए, मैं पढ़ दूं नात शरीफ, पढ़ दूं तो कौन वाला पढ़ दूं? एक शेर नात का है, एक शेर मनकबत का है, और उसके बाद जो एक शेर आएगा वो पूरा 2 शेर मनकबत के और फिर वो नात शरीफ के। इतने ही मैं सुना दे रहा हूँ। नदीम भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जिस तेवर में आप सुन रहे हैं आज इंशाअल्लाह और दिनों से भी अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुना दूं फ्री में, पहले सुभान अल्लाह बोले साहब। नूर ही नूर, नूर का चेहरा,
دیکھیں اس کے بعد جو مصرع آ رہا ہے اس کے بعد وہ برداشت نہیں کر پائے گا. محبت ہے تو ایسا مصرع آ رہا ہے. جی ہاں, جتنا بڑا بخیل ہوگا اب اس کا کلیجہ پھٹے گا, اندر سے آواز نکلے گی. ہاں سبحان اللہ کی ایسا مصرع ہی آ رہا ہے. محبت ہوگی تو نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ. نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے, توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے. کربلا میں غرور کا چہرہ, کربلا میں غرور کا چہرہ. اب ذرا یہ نبی کی نعت سنیے کس کو کہتے ہیں. اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ. اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ. دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک, دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک بھول جاؤ گے حور کا چہرہ, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ, بھول جاؤ گے حور کا چہرہ. یہ تو ابھی حور کو دیکھنا بھی بہت دور ہے. ابھی ہم لوگ کو انتقال ہونا ہے, قبر میں جانا ہے, پھر وہاں کتنے دن رہنا ہے, پھر اللہ کی مرضی ہوگی اٹھائے گا, حشر میں جمع فرمائے گا. وہ ایک ہی دن تو رہے گا لیکن ایک ہی دن کتنا بڑا دن ہوگا جانتے ہیں نا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور پھر اس کے بعد حساب ہوگا, کتاب ہوگا, سوالات ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا, تب جنت کا پروانہ ملے گا, تب ہم لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی لنگڑا بھی نہیں جائے گا, کوئی نابینا بھی نہیں جائے گا, کوئی بیماریاں بھی نہیں جائے گا, نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ سبحان اللہ کہیے. جیسا بھی ہو لیکن جب جنت میں جائے گا بوڑھے کو اللہ جوانی عطا فرما دے گا, عیبدار کو بے عیب بنا دے گا, بیمار کو اللہ شفا دے دے گا. جنت میں جائے گا وداؤٹ ٹینشن رہے گا, نہ کوئی غم, نہ کوئی بیماری, نہ کوئی عیب, نہ کوئی خامی, نہ کوئی عذر, کچھ بھی نہیں. جس اینگل سے دیکھے گا اعلیٰ نظر آئے گا. اب وہاں پہنچے گا تب حور سے ملاقات. وہ بھی بہت دور ہے نا, بہت دور ہے. آئیے ایک اللہ کے اس عظیم اور محبوب بندے سے میں آپ کی ملاقات کروا دوں. جن لوگوں نے ان کو دیکھا, بنگالی دیکھا تو کہتا ہی رہ گیا بابا رے بابا کی مانوشا. مسلم ملان النبی زندہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. دیہاتی نے دیکھا تو کہہ دیا کیسا چہرہ تھا ان کا. انگریزوں نے دیکھا تو کہا who is this, what is this. کیوں؟ ارے معلوم ہے آپ لوگ کو ہوائی جہاز پہ چڑھتے تھے نا تو غیر مسلم دیکھے تو کتنے کو صرف دیکھ کے ایمان کی دولت مل گئی. جی ہاں. اب تھے کیسے, تھے کیسے, کون تھے, کہاں کے رہنے والے تھے جو ایسا لاجواب جمال رکھتے تھے؟ بتاؤں گا, فری میں نہیں. اور زور سے, آپ زور سے. جانتے ہیں کون ہے جن کا چہرہ ایسا ہے؟ کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے. چاند جیسے زمین پہ اترا ہو, چاند جیسے زمین پہ اترا
اختر رضا کا چہرہ. سنیے بھارت میں بہت سارے لوگ انتقال کیے کرتے رہیں گے. جو جنازہ میرے سرکار تاج الشریعہ کا تھا ویسا جنازہ تو بڑے بڑوں نے دیکھا ہے. یہ کیا ہے؟ فضل خدا. یہ کیا ہے؟ فضل خدا. میں بول رہا ہوں یہ ہے فضل خدا. کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی دولت مند غرور نہ کرے اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنی اولاد پر. وہ کبھی اپنی تقریر پر، اپنی کسی چیز پہ غرور نہ کرے. کیوں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہا عطا کر دیا. حضرات ہم میں بالکل خلاصہ کہہ دوں تو سارا کمال جو ہے کس کا ہے؟ فضل خدا کا. یہی نا بھائی، سارا کمال کس کا ہے؟ فضل خدا کا. تو ہم لوگ جو ہے کیوں اتنے پریشان ہیں؟ سنیے اور پیاری بات بتا دے رہا ہوں. جب نماز پڑھیے تو دعا کیا کیجئے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. فائرنگ نہیں کر رہا ہوں ہوائے. دلیل فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. قرآن کہتا ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ، دعا مانگو، وہ دعا قبول ہوگی. لیکن افسوس جب لوگ دعا کرنے آتے ہیں، علامہ اسرافیل صاحب جب لوگ دعا کرتے ہیں تو کیسے کرتے جانتے ہیں؟ کچھ لوگ جس سے جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے یا اللہ پڑوسی مر جائے، اس کی بھینس مر جائے، اس کا بیل مر جائے، اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. یہی سب دعا کرتا ہے. اچھا اب اگر یہ دعا نہیں ہوتی ہے تو اپنے لیے کیا دعا کر رہا اس نے؟ یا اللہ مکان دے دے، دکان دے دے، گاڑی دے دے، ٹی وی دے دے، سسرال والا کو اتنا پیسہ دے دے کہ ہم کڑیا کی طرح بیٹھے رہے، وہ مجھ کو دیتا رہے، سسرال جا کے کھاتے رہے. یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے. یہی سب مانگتا رہتا ہے. یا اللہ بیٹی کی شادی ہوگی پیسہ دے دے، یا اللہ بیٹا کی جہاں شادی کریں گے وہاں سے بھی پیسہ دے دے، بھکاری کی طرح. یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے. کبھی کبھی دعا بھول جاتا ہے تو دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے تو رہ گیا تھا، پھر شروع کرتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل خراب ہے، پیسہ دے دے، اس کو بیچ دے، دوسرا لے لے. یہی سب مانگتا رہتا ہے، یہی سب مانگتا رہتا ہے. پھر دعا ختم ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے یہ تو بھول گئے تھے، وہ تو بھول گئے تھے، وہ تو بھول گئے تھے. حضرات ایسی دعا کرو گے تو مرتے مرتے بھی پیاس اور خواہش باقی رہ جائے گی. یہ سب مت مانگا کیجئے، جو مانگیے گا وہی مل جائے. لیکن اس سے اچھی دعا یہ ہے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور ایک ہی دعا کیجئے. کون؟ اللہم انی اسألک من فضلک. بس یہ کیجئے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ فضل میں ہی سارا کمال ہے. اگر فضل ہو جائے تو ادنا اعلیٰ ہو جائے، فضل ہو جائے تو ذرہ آفتاب ہو جائے، فضل ہو جائے تو قطرہ دریا ہو جائے، فضل ہو جائے تو ذرہ آفتاب ہو جائے، فضل ہو جائے تو ایک آدمی جنت کا مہمان ہو جائے. سبحان اللہ. سارا کمال فضل خدا کا ہے. حضرات تو ہم کیوں نہیں مانگے اللہ کا فضل؟ بس یہی مانگے یا اللہ اپنا فضل دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو اپنا فضل دے دے، میری بیوی کو اپنا فضل دے دے، میں تجھ سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، میرا مولا فضل دے دے. اللہ کی قسم فضل خدا میں کیا کمال ہے، ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اللہ سے اس کے فضل کو مانگا کیجئے. اور خود اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے اس کا فضل مانگو، چلو مت، گڑ گڑاؤ مت، حضرن کھٹا نہ بنو، اللہ کا فضل مانگو. اس لیے کبھی بھی دعا مانگیے گا اے اللہ اپنا فضل ہمیں عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ جنت میں بھی کوئی جائے گا مسلمان تو اپنے نماز، اپنے روزے، اپنے عبادات کی بنیاد پہ نہیں. اگر جہنم میں گیا تو خدا کا عدل ہوگا، جنت میں گیا تو خدا کا فضل ہوگا. یہ سب سارا کمال خدا کے فضل کا ہے. یہ مولانا صاحب ہے خدا کا فضل، تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے 18,000 مخلوقات بنا کے سب سے زیادہ فضل انسان پہ کیا اور انسانوں میں مسلمان پہ کیا. یاد رکھیے گا آپ مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضل کس پہ ہے؟ جو عالم ہیں، جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. لیکن تمام دنیا انسانیت میں پیروں کو، پیغمبروں کو اللہ نے جتنا فضل سے نوازا، وہ سب سے زیادہ خدا کا فضل کس ذات پر ہے میں بتاؤں گا.
لیکن ایسے نہیں. لحق کے بولیے سبحان اللہ. پورا مجمع زور سے بول لیجئے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سب سے زیادہ فضل اللہ کا ہمارے نبی پر ہے. اسی لیے سب نبی نبی ہیں. میرا نبی نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. میرا نبی ختم المرسلین ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا سب سے اولا وہ اعلیٰ. اچھا ہم بھی ہمارا نبی بول رہے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ. زور سے بولیے سب سے بالا وہ اعلیٰ. اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. 1:45 بجے رات میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے چاہنے والے اس مہذب انداز میں بیٹھے ہوں اب بغیر دیکھے کہتے رہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کمال یہ ہے کہ رات کے 2 بجنے والے ہیں، امیر غریب سو گئے، فرشتے بھی جلسہ سننے آئے ہیں. سارے فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، آپس میں محو کلام ہے. ایک کیسا آدمی ہے یہ، کون لوگ ہیں، کیا ہوا؟ دیکھو نہ مدینہ دیکھا نہ مدینے والے کو دیکھا اور پھر بھی کہہ رہا ہے رات میں 2 بجے سب سے اولا وہ اعلیٰ. محبت سے بولے صابر سن بڑھائی نا. سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، جہنم سے بچانے والا، کون بڑھا کے جہنم سے بچانے والا، کوثر کا جام پلانے والا، جنت دلانے والا. اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی بنایا. آمنہ کے لال کو نبیوں کا نبی بنایا. سب سے زیادہ فضل جس ذات پہ ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. پیسے والوں کو اور لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو غرور نہیں کرنا چاہیے. غریبوں کو، یتیموں کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فضل سے نوازا ہے تو شکر ادا کرے. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی ملے وہ اللہ سے اس کا فضل مانگے. یہی عبدیت کا تقاضا ہے. میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. انسان خطا ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس گزارش کے ساتھ نماز کون پڑھتا ہے جس پہ خدا کا فضل ہوتا ہے. اگر آپ نمازی نہیں ہیں بلکہ خدا کے فضل سے محروم ہیں، کل سے ارادہ کیجئے، نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اللہ کا فضل ملے گا، کامیابی ہوگی. آئیے ہم لوگ توبہ استغفار کر لیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. بہت دھیمے گتی میں پڑھے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ لاوے ٹونک کیا ہے؟ لاوے ہیں ساؤنڈ میں کیا ہوا آپ لوگ کو؟ توبہ استغفار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف اس آواز میں پڑھیے کہ جان رہے چاہے جائے، لیکن آواز میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہی ایک دولت بچی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بھائی سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ. تو روڈ پہ والی آواز نہیں سننا گے، آواز لڑے پنڈال انڈال پھٹے تو پھٹے لا الہ الا اللہ. اچھا علامہ اسرافیل صاحب، غریب لوگ بیچارے جیسے کہہ دیجیے گا نبی کا نام نہیں لیتے ہیں. پیسہ والا کو کہیے گا ذرا بولو سبحان اللہ، بولے گا مولانا اوقات میں رکھ. پیسے والے کو کہیے پڑھیے کلمہ، بولے گا تم زیادہ جانتے ہو. غریب آئے ہے، غریبوں سے آباد ہے خانقاہ، غریبوں سے آباد ہے مسجد، غریبوں سے آباد ہے مدارس اسلامیہ، غریبوں سے آباد ہے جلسہ. کڑانا ہوا ہے وہ نبی کا نام. سبحان اللہ اس نہیں کہے گا، دیوانہ نہیں پگلا جاتا ہے. ہم لوگ غریب ہیں تو کیا ہوا، نو پرابلم. سب سے زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.